بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور مکہ کے ارد گرد کے بہت سے قبائل نے بھی از خود پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن حوازن اور ثقیف کے قبائل پر اس کا الٹا اثر ہوا، جو طائف اور اس کے ارد گرد کی سر سبز و شاداب وادیوں میں آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے بڑے جنگجو اور فنون حرب سے واقف تھے۔ طائف اور مکہ کو بعض اعتبارات سے جڑواں شہروں کا مقام حاصل تھا۔ طائف میں رؤسائے مکہ کے باغات بھی تھے اور جائیدادیں بھی۔ پھر ان قبائل کے مابین تجارت بھی تھی اور رشتہ داریاں بھی تھیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد یہ قبائل بڑے مضطرب ہوئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہماری باری ہے۔ لہٰذا دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، ہم خود پیش قدمی کر کے پورے جوش و خروش اور زور و شور سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان حالات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق و تصدیق کے بعد تیاریاں شروع کر دیں اور 12,000 جانصاروں کے ہمراہ حنین کی طرف پیش قدمی کی۔ ان میں 10,000 تو وہ قدسی شامل تھے جو مدینہ سے آئے تھے، اور باقی 2,000 میں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے نو مسلم اور مشرکین بھی شریک تھے۔ یہ فوجیں حنین کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ اگلے ہی مہینہ شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین اور غزوہ اوتاس ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری مسلح اقدامات تھے۔ غزوہ حنین۔ حوازن اور ثقیف کے قبائل کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کی فوجیں بڑی پامردی سے لڑیں اور جانیں دے دیں، لیکن کسی صورت میں بھی پسپائی اختیار نہ کریں۔ انہوں نے فوج کی ترتیب اس طرح کی کہ اپنے بہت سے تیر انداز دستوں کو پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر تعینات کیا، اور بقیہ فوج نے روبرو جنگ کے لیے پہلے سے پہنچ کر میدان میں موزوں اور مناسب مقامات پر صف آرائی کر لی۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت کے ذم میں یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے۔ جب مسلمان 313 تھے تو 1,000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ اس موقع پر تو مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گھمنڈ پسند نہ آیا، لہٰذا اکثر مورخین کا بیان یہ ہے کہ پہلے حملے میں ہی حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر تیروں کی جو بوچھاڑ کی تو ایک عام بھگدڑ مچ گئی اور 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ تاہم اس صورت میں بھی وہ پیکر مقدس میدان میں اپنی سواری پر جمع رہا، جو تنہا ایک فوج تھا، ایک اقلیم تھا، مجموعہ کمالات انسانیہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 400 جانثار موجود تھے، 12,000 کے لشکر میں سے صرف 400۔ بہرحال اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، علم ہاتھ میں لیا، اور پوری حیات مطہرہ میں پہلی بار پورے جلال نبوت کے ساتھ رجز پڑھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب جیسے شجاع کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریب ہی تھے، وہ بلند آواز بھی تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے نعرہ لگایا، اے گروہ انصار، اے اصحاب شجر، بیت رضوان والو۔ ان پر تاثیر الفاظ کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار و مہاجرین یہ کہتے ہوئے دفتن پلٹ پڑے کہ لبیک یا رسول اللہ۔ پھر جو مسلمانوں نے حملہ کیا تو اچانک جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ عارضی و وقتی شکست کامل فتح سے بدل گئی۔ بہت سے کافر کھیت رہے، اکثریت فرار ہو گئی، اور جو باقی رہ گئے وہ اسیر بنا لیے گئے۔ بے شمار مال غنیمت، مویشی اور سامان حرب ہاتھ آیا۔ اوتاس۔ کفار کی شکست خوردہ فوج کا ایک حصہ مکہ اور طائف کے درمیان اوتاس کے مقام پر رک گیا، اور ایک بڑا حصہ طائف جا کر پناہ گزین ہوا۔ ایک اور قبیلہ حشم کا سردار درید بن السما، جو اپنی بہادری اور شاعری میں پورے عرب میں مشہور تھا، اس کی عمر اس وقت 100 برس سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن طائف کا سردار مالک بن اوف اس کو چارپائی پر ڈال کر حنین لے گیا تھا تاکہ اس کے 100 سالہ تجربہ سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حنین کی شکست کے بعد درید اپنے قبیلہ کی کئی ہزار جمعیت لے کر اوتاس آیا۔ طائف کے جو لوگ یہاں رک گئے تھے وہ بھی اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر خبریں پہنچ رہی تھیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر فوج
ان کے استحصال کے لیے بھیج دی، جن کے ہاتھوں اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ درید قتل ہوا، جس کے بعد یہ جمعیت اپنے مقتولین کو چھوڑ کر منتشر ہو گئی۔ کچھ لوگ طائف چلے گئے اور کچھ اسیر بنا لیے گئے۔ محاصرہ طائف۔ حنین اور اوتاس کی شکست خوردہ فوجیں طائف میں پناہ گزین ہوئیں اور طائف والوں کی مدد سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ یہاں ثقیف کا جو قبیلہ آباد تھا وہ قریش کا قریباً ہمسر تھا۔ نہایت شجاع، دلیر اور فنون جنگ سے واقف عروہ بن مسعود یہاں کا رئیس تھا۔ سورہ ازحرف میں مشرکین کا جو یہ قول نقل ہوا ہے۔ ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اترا یہ قرآن کسی بڑے شخص پر، دو بستیوں میں سے۔ ان کی مراد مکہ اور طائف کے شہر تھے، اور طائف کے بڑے آدمی سے مراد یہی عروہ بن مسعود تھا۔ عروہ کا ذکر صلح حدیبیہ کے زمن میں آ چکا ہے۔ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، لہٰذا اصحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ شہر طائف کے گرد مضبوط فصیل تھی، اور وہاں ایک مضبوط قلعہ بھی موجود تھا، جس میں طائف والوں نے سال بھر کا سامان خود نوش جمع کر لیا تھا۔ فصیل پر چاروں طرف منجنیق اور جا بجا تیر انداز معین کر دیے گئے تھے۔ اسلامی فوجوں نے محاصرہ کیا، اور یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی فوج کی طرف سے فصیل شکن آلات کا استعمال ہوا۔ طائف کے لوگوں نے فصیل کے اوپر سے لوہے کی گرم سلاحیں اور آگ برسائی اور اتنی شدت سے تیر پھینکے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 20 دن محاصرہ جاری رہا، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد محاصرہ اٹھا لیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل طائف کے لیے بد دعا فرمائیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے بجائے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ثقیف کو ہدایت بخش کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور محاصرہ اٹھا لینے کے چند دنوں بعد ہی عروہ بن مسعود اپنے چیدہ ساتھیوں کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعد ازاں انہی حضرات کی دعوت و تبلیغ سے حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے تمام افراد ایمان لے آئے۔ غنائم اور اسیران جنگ۔ حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت طاقتور اور دولت مند تھے، چنانچہ ان مارکوں میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ معتبر روایات میں مذکور ہے کہ قریباً 24,000 اونٹ اور 40,000 بھیڑ بکریاں مال غنیمت میں ملی۔ عرب کا اصل مال اور سرمایہ یہی مویشی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی چاندی بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اب اس تقسیم پر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ اس عمل میں اتفاقی اور واقعاتی اعتبار سے یہ صورتحال موجود تھی کہ مکہ والے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کنبہ کے لوگ تھے، آپ کے رشتہ دار تھے۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قبیلہ اور رشتہ دار نہ ہوتے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتے۔ اب صورت واقعہ یہ بنی کہ اگرچہ حضور یہ معاملہ تالیف قلبی کی غرض سے فرما رہے تھے، لیکن بالفعل تو معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ تالیف قلب جن کی ہو رہی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور کنبے قبیلے والے لوگ تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لشکر میں جو تھوڑے بہت منافقین شامل تھے، اب ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اس معاملے کو خوب اچھالا، اور یہ معاملہ چونکہ بہت نازک تھا، لہٰذا منافقین کے پروپیگنڈے سے عام مسلمانوں میں بھی تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آخر وہ لوگ بھی انسان ہی تھے، اور انسان کی جو طبعی و فطری کمزوریاں ہیں وہ تو موجود رہتی ہیں۔ چنانچہ قرآن نے اسی حقیقت کو کہیں یوں بیان فرمایا ہے، کہیں اس طرح کہ خلق الانسان من عجل، یعنی انسان میں ہلکی طور پر کچھ کمزوریاں رکھی گئی ہیں، تب ہی تو وہ امتحان اور آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اگر وہ ہر اعتبار سے کامل ہوتا، اس کی حلقت میں کسی پہلو سے بھی کوئی نقص نہ ہوتا، تو پھر وہ فرشتہ ہوتا، پھر اس کے امتحان کی کیا احتیاج تھی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس واقعے سے مسلمانوں میں ایک عام بے چینی پھیل گئی، اور خاص طور پر انصار میں سے بہت سے مسلمانوں کی زبانوں پر، جن میں مومنین صادقین بھی شامل تھے، یہ بات آ گئی کہ دیکھا، جب جان دینے کا وقت آتا ہے، قربانیوں کا موقع ہوتا ہے، تو ہم یعنی مدینہ والے انصار یاد آتے، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا ہے تو مکہ والے، اپنے قبیلے والے، اپنے اعزاء و اقربا یاد آ گئے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی، اور چہمگوئیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک یہ تمام باتیں پہنچ رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر
جو کیفیات گزر رہی ہوں گی اس کا احساس ہر حساس شخص کر سکتا ہے۔ خطبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیچیدہ صورتحال کو جس عمدگی سے حل فرمایا وہ در حقیقت حضور کی فراست اور حسن تدبیر کا شاہکار ہے۔ یہ اور اسی نوعیت کی دیگر باتیں ہیں جن پر مشرکین دنگ رہ جاتے ہیں۔ اسی فراست اور حسن تدبیر کی ایک نمایاں مثال ہے جو اس واقعہ میں سامنے آتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 6 مگویاں سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا خیمہ لگانے کا حکم دیا، چنانچہ ایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار رضی اللہ عنہ کو وہاں جمع کر لیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ فصاحت و بلاغت کی معراج کے علاوہ فراست و ذکاوت اور تدبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ علم نفسیات انسانی کے ادراک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت کا بھی شاہکار ہے۔ حضور نے انصار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے معشر الانصار، کیا یہ درست نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے تمہیں ہدایت بخشی۔ انصار نے بیک زبان یہی جواب دیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، یا معشر الانصار، کیا یہ درست نہیں کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے؟ میرے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر الفت و محبت اور اتفاق پیدا فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا یہ درست نہیں کہ تم مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ اس طرح آپ وہ احسانات و انعامات گنواتے چلے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انصار پر بالخصوص اور نوع انسانی پر بالعموم ہوئے تھے، اور ہر جملہ پر تمام انصار بیک وقت عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات کا رخ بدلا اور ارشاد فرمایا، تم جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی تو ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ میں جواب میں کہوں گا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ پھر فرمایا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب آپ کے دشمنوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ میں جواب میں کہوں گا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ پھر حضور نے فرمایا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، ہم نے اپنا خون بہایا ہے، جس کی بدولت آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اور میں جواب میں کہوں گا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرتاثیر خطبہ سے جب جذبات کی ایک خاص فضا پیدا ہو گئی تو آپ نے ایک بار پھر خطاب کا رخ بدلا اور ارشاد فرمایا، یا معاشر الانصار، کیا تمہیں یہ پسند اور منظور نہیں کہ لوگ اونٹ، بیڑیں اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹو؟ اس پر شدت جذبات سے تمام انصار کی چیخیں نکل گئی اور وہ سب بیک زبان پکار اٹھے، راضینا راضینا راضینا، ہم بالکل راضی ہیں، ہمیں نہ اونٹ چاہیے، نہ بھیڑیں اور نہ بکریاں، ہمیں تو صرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ مجمع میں اکثر کا یہ عالم تھا کہ روتے روتے بے حال ہو گئے، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے یہ حکمت بیان فرمائی کہ مکہ کے لوگ تازہ تازہ ایمان لائے ہیں، ان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ کسی ناحق جانبداری کی بنا پر نہیں دیا گیا بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا گیا ہے۔ اس انتہائی نازک اور پیچیدہ صورتحال پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بالکل اتفاقیہ امر تھا کہ واقعتاً جن کی تالیف قلب کی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ والے تھے، بہت سے حضور کے رشتہ دار تھے، لیکن ایسی صورتحال پیدا ہو جانا بالکل فطری تھا۔ لیکن فراست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حسن تدبیر نے کس خوبی سے اسے حل کیا۔ الغرض کسی بھی دوسرے انقلاب کے جو بھی اساسی تقاضے ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں پورے کیے گئے، تب وہ انقلاب برپا ہوا جو بلا شبہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا۔ اسیران جنگ کی رہائی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد اسیران جنگ کی باقاعدہ تقسیم کا مسئلہ پیش آیا۔ یہ تمام افراد اس وقت تک جارانہ میں محفوظ تھے۔ اصول کے مطابق ان کو لشکر میں شریک لوگوں میں تقسیم کرنا باقی تھا کہ حوازن و ثقیف کی جانب سے ایک معزز سفارت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسیران جنگ کی رہائی کی درخواست پیش کی۔ رئیس سفارت نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتیں محبوس اور اسیر ہیں ان میں آپ کی پھوپھیاں اور خالائیں بھی ہیں۔ آپ نے ہمارے قبیلہ کی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، مراد ہے حضرت حلیمہ، لہٰذا ہم سب آپ کے قرابت دار ہیں۔ خدا کی قسم، اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بھی کچھ امیدیں وابستہ ہوتی، اور آپ سے تو کہیں زیادہ توقعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہوگا وہ میری طرف سے آزاد ہے، لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے اجتماع میں یہ درخواست پیش کرو۔ چنانچہ نماز ظہر کے بعد رئیس سفارت نے یہ درخواست مجمع میں پیش کی۔ حضور نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے جس کا حصہ میں چھوڑتا ہوں، اور تمام مسلمانوں سے بھی اسیران کی رہائی کی سفارش کرتا ہوں۔ مہاجرین و انصار اور دوسرے لوگ پکار اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ چنانچہ اس طرح دفتن 6000 اسیران آزاد ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد پہلا حج 8 ہجری۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر ملاحظہ کیجیے۔ اگرچہ آپ کو یہ پہلے سے اندازہ تھا کہ قریش میں بالکل دم ہم نہیں ہے کہ وہ اسلامی فوج کا مقابلہ کر سکیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تجدید سے اعراض فرمایا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد آپ نے ایسا نہیں کیا کہ وہاں کے پورے نظام کو یکسر بدل دیا ہو۔ اس کے بالکل برعکس آپ نے اس مختلف ذمہ داریوں کو جو قریش کے مختلف خاندانوں کے سربراہوں کی تحویل میں تھیں انہی کے سپرد رہنے دیا، قطع نظر اس سے کہ وہ ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں۔ آپ نے وہاں کے انتظامی معاملات کو قطعاً نہیں چھیڑا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا کوئی امیر حج تک مقرر نہیں کیا کہ اب اس کی سرکردگی میں حج ہوگا، حالانکہ 2 ماہ بعد حج ہونے والا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرم روش اختیار کی، اور فتح مکہ کے بعد ذوالحجہ 8 ہجری میں جو پہلا حج آیا وہ حسب سابق مشرکین ہی کے زیر انتظام و انصرام ہوا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ مشرکین اپنے طریقے سے حج کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موحدین اسلامی طریق پر حج کر رہے تھے۔ دوسرا حج 9 ہجری۔ فتح مکہ کے بعد دوسرے سال 9 ہجری میں جب حج کا موقع آیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی شرکت کی اجازت تو برقرار رکھی کہ وہ بھی حج کریں اور مسلمان بھی حج کریں، لیکن حج کے جملہ انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر ان کے ہمراہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ حج کے لیے بھیج دیا۔ بحوالہ منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔